السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستوں، میں ہوں فیصل ایاد اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیصل نالج پوائنٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیفٹی نالج کے بارے میں۔ ایز اے سیفٹی آفیسر، اگر کوئی بھی فرض کریں میں کوئی بھی ایز اے سیفٹی آفیسر آنا چاہتا ہے سائٹ کے اندر، اس کا پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے ہے اس کا، تو اس کو سیفٹی آفیسر ایز اے سیفٹی آفیسر آنے کے لیے کیا کیا رسپانسبلٹیز اس کی بنتی ہے، تو اس کے متعلق آج ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے متعلق ہم اپنے دوستوں کو اور ناظرین کو بتائیں گے کہ اگر ایک سیفٹی آفیسر فرسٹ ڈے پہ سائٹ پہ جاتا ہے تو ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے، تو ان متعلق ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ایز اے سیفٹی آفیسر میں فرسٹ ڈے سائٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اور میری کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلے جو چیز سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وزٹ فیملیرائزیشن کو سیکھنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے سائٹ کا وزٹ کرنا ہے، اور سائٹ کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ سائٹ کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہم نے ریویو اینڈ چیک سیفٹی ڈاکومنٹس، ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب سائٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ورک پرمٹ ایشو ہوا ہے کہ نہیں، ان چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایچ ای سی پلان، رسک اسیسمنٹ اور ورک میتھڈ کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کے متعلق ہم نے فوکس کرنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور دوسری سمپل بات یہ ہے کہ ہم نے اسی دوران یہ سیکھنا ہے کہ ورک ہائٹ کام ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو لازمی سیکھنا ہے کہ اس کے کیا کیا ہیزرڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں، تو اس متعلق ہم نے فوکس کرنا ہے، ورک ایٹ ہائٹ پہ بھی اور ساتھ ساتھ لفٹنگ پہ بھی فوکس کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے ایز اے سیفٹی آفیسر ان کے لیے۔ اچھا، جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے پی پی ای کے بارے میں۔ یعنی پی پی ای کا مطلب یہ ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ۔ ہم نے فرسٹ ڈے سائٹ پہ جا کر دیکھنا ہے کہ کوئی پی 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 استعمال کرتا ہے کہ نہیں استعمال کرتا، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں۔ یعنی ہم نے انشور کرنا ہے کہ اگر پی 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 صحیح استعمال ہو رہی ہے تو ہم جو ہے نا کافی حد تک سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشن پہ یعنی کہ سائٹ جا رہا ہے، چیزیں مثبت جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک اہم میٹر ہے۔ اور ورکرز جب ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو ہے نا سیفٹی کے لیے اور رولز ریگولیشنز کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یعنی کہ سیفٹی کو نہ فالو کرنے کے لیے مثبت چیزیں نہیں ہے۔ جو اہم بات ہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، جس پر تمام ورکرز کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیزیں اینی باڈی کسی کی بھی ان چیزوں پہ فوکس ہو تو ہم جو ہے نا کافی حد تک سیفٹی کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ تمام مثبت چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے سیفٹی کے اندر۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہیلمٹ، جیکٹ، بوٹ، تمام جو بھی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بنتی ہے یہ صرف فزیکلی انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یعنی سائٹ کے اندر بھی ہمیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وینٹیلیشن کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ ہاؤس کیپنگ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہے سائٹ کے اندر سیفٹی کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی اہم ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سائٹ ٹیم کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیشن کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اہم جز ہے سیفٹی کے اندر، کیونکہ ایز میں سیفٹی آفیسر جب کام کرتا ہوں تو لازمی بات ہے میرے اوپر اور بھی سٹاف ہوگا جو اس سارے سسٹم کو مینیج کرتا ہے، سیفٹی کو مینیج کرتا ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کس طرح کوآرڈینیشن کرنا ہے، یہ بھی بہت لازمی اور اہم پوائنٹ ہے۔ تو مثلاً یہ ہے کہ جو بھی سیفٹی کے اندر مثبت چیزیں ہوتی ہے، پازیٹیو نگیٹیو ہوتی ہے،
تو لازمی بات ہے ان چیزوں کو ہم نے اپنے سٹاف تک اور اپنے مینیجمنٹ تک بھی پہنچانا ہے بذریعہ رپورٹنگ. تو ان چیزوں پہ بھی ہم نے اچھی طرح فوکس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن لمحہ بلمحہ ہونا چاہیے. سائٹ کے اندر آپ کو جو بھی مثبت چیزیں آتی ہے، لازمی بات یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نیگیٹو چیزیں اپنے سٹاف تک پہنچائیں، مثبت چیزیں بھی پہنچائیں، ان کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ سٹاف مینجمنٹ بڑی اچھی طرح سے باریک بینی سے ان کا سائٹ کے اندر ان کا جائزہ لیتی ہے. اور جب آپ پازیٹیوٹی سے آگے نکل کر جب آپ مثبت چیز بھی ان کے ساتھ یعنی نیگیٹو چیزوں کے علاوہ مثبت چیز بھی ان تک پہنچائیں گے، تو لازمی بات ہے سٹاف جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور آپ کی ہم چیزوں پر ہر چیز پر آپ کی فوکس ہے. تو یہ بھی اچھی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں بھی اپنے سٹاف تک مینجمنٹ تک پہنچانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ایک اور بھی فرسٹ ڈے تو نہیں، جب بھی آپ سائٹ کے اندر آتے ہیں تو جو سب سے مین چیز ہے سیفٹی کے اندر، ایز اے سیفٹی آفیسر جب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ ٹی بی ٹی اور ساتھ ساتھ انڈکشن بھی ہے. ٹی بی ٹی مطلب ٹول باکس ٹاک، جو آپ اپنے ورکرز کے ساتھ کرتے ہیں سیفٹی رولز ریگولیشن کے بارے میں، سیفٹی کو فالو کرنے کے بارے میں، ورکرز تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ آپ کس طرح جو ہے نا ہیزرڈ سے آپ سیف ہو سکتے ہیں اور آپ کو کس طرح کی پریکاشنز لینی چاہیے. تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ ٹول باکس ٹاک کے اندر ورکرز کے ساتھ یہ باتیں ان تک پہنچانی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ ورک پرمٹ کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ ورک پرمٹ ایشو کرنے کے بارے میں ان کا جو بھی جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے. اور جو سب سے اہم مین ٹاپک ہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی اس کے اندر آتا ہے. آپ اس کے متعلق بھی ورکرز کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں، یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ نے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ کی سیفٹی کرنا. آپ نے کس طرح بھی ہو اپنے آپ کو سیکور کرنا ہے. وہ آپ بہتر سمجھدار ہے کہ آپ کس ذریعے سے آپ اپنی سیفٹی کر کے جو ہے نا اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر ہر بندہ اپنے آپ کی حفاظت کرے گا تو لازمی بات ہے کہ کوئی مسٹیک نہیں ہوگا، پازیٹیوٹی ہوگی سائٹ کے اندر اور چیزیں مثبت جا رہی ہوگی، تو سیفٹی رولز ریگولیشن پہ عمل ہو رہا ہوگا. تو یہ جو ہے نا سب سے اہم چیز ہے مینجمنٹ کے لیے اور سیفٹی سٹاف کے لیے. تو ٹی بی ٹی میں یہ تمام باتیں ڈسکس ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے ٹی بی ٹی کے اندر کہ آپ جو ایمرجنسی پریپیئرنس کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ورکرز کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا فائر سیفٹی کی صورت میں آپ نے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کرنا ہے. آپ نے کس طرح ایمرجنسی حالت میں نہ صرف اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے بلکہ ایکوپمنٹ کو بھی آپ نے بچانا ہے، کیونکہ ایکوپمنٹ بھی بہت لازمی ہے سائٹ کے اندر. ایکوپمنٹ نہ ہو تو ایکٹیویٹیز کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لازمی بات ہے وہ ایکوپمنٹ کے ذریعے ہی، بڑے بڑے جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی کام کو مینیج کیا جاتا ہے، کام فنش ہوتا ہے، عملی کام ہوتا ہے. تو نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو بھی سیکور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اندر سائٹ کے اندر جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں ان کو بھی بچانا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے سیکور کرنا ہے. فرسٹ ایڈ کٹس کس طرح پرووائڈ کرنی ہے اور جو وہ ہے نا کہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں بھی میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ فرسٹ ایڈ کس طرح ہوتی ہے. فرسٹ ایڈ جو ابتدائی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جو بھی سائٹ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، کوئی لازمی بات ہے جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت چیزیں آتی ہے، تو کیجویلٹیز بھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے کس طرح ایک ورکرز کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ٹی بی ٹی کے اندر ورکرز کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کے ذہن میں پہنچائی جاتی ہے. اچھا، ایز اے فرسٹ ڈے اور اس کے علاوہ آپ جب بھی سائٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو بھی لازمی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہزارڈ کو کس طرح، ہیزرڈس کو آپ نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیونکہ سائٹ کے اندر جب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میں نے پازیٹیوٹی کو چلنے دینا ہوتا ہے اور
जो नेगेटिविटी होती है उससे उसको आपने बचाना है, तो आपने किस तरह हैज़र्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। वो मैं कुछ चंद मिसालें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने किस तरह जो है ना मसलन वर्क हाइट पे काम हो रहा है, तो वर्क हाइट पे आपने किस तरह जो है ना हैज़र्ड्स को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये हैज़र्ड हो रही है और इसको मैंने सिक्योर कर लिया, इसको मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। तो आइडेंटिफ़ाई करने के बाद लाज़मी बात है वर्कर्स फिर सोच रहा होता है, उसकी कोशिश ही होती है कि ये चीज़ मैंने होने नहीं देना है। तो ये ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है, और अगर आप एक मरतबा हैज़र्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो वो मैं कहता हूँ कि सेफ्टी के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। तो मसलन साइट के अंदर कोई लीकेज हो रहा हो, आप लीकेज देखते हैं, तेल की लीकेज देखते हैं, ज़मीन पे इस तरह गिरा हुआ है, तो ये एक हैज़र्ड है। इसके अलावा स्टोरों में जो केमिकल्स वगैरह पड़े होते हैं, तो ये आपने किस तरह उसको सिक्योर करना है, आपने किस तरह साइट के अंदर वो स्टोर के अंदर उन चीज़ों को तरतीब से उसकी सेटिंग करनी है। कोशिश करनी होती है कि तमाम चीज़ें जो है मुस्बत और सही जगह पे हो, कोई टॉक्सिक गैसेस का कोई इस तरह का कोई इशू ना हो। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा यानी कि तरीके हैं जिसके ज़रिए आप हैज़र्ड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के बगैर काम हो रहा हो तो एक हैज़र्ड है ना। तो इसके अलावा साइट के अंदर काम हो रहा हो वर्क एट हाइट पे, लेकिन आप देख लेते हैं कि वहाँ पे बेल्ट का इस्तेमाल नहीं होता, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, तो लाज़मी बात है जब वर्क हाइट पे काम हो रहा हो तो ये चीज़ें तो उनके लिए बहुत लाज़मी है। तो आपने फ़ौरन उसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आइडेंटिफ़ाई करने के बाद जो लाज़मी बात है, जो अहम बात है वो ये है कि आपने स्टाफ तक ये बात पहुंचानी है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है जो कि मुस्बत नहीं है और उसका इम्फेक्ट और उसका नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ जुड़ी जो एक और बात है वो ये है साथ उसका रिपोर्टिंग, जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले आपको बताया भी कि इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने अपने स्टाफ तक जो है ना ये चीज़ें पहुंचानी है, रिपोर्ट करनी है। तो जब आप रिपोर्ट करोगे तब उसका नतीजा निकलेगा। इस तरह अगर आप सिर्फ आइडेंटिफ़ाई करोगे इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आप तक महदूद होगा, लेकिन इस पे अमली प्रैक्टिकल काम तो तब होगा जब आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके अपने मैनेजमेंट तक और अपने स्टाफ तक ये बात पहुंचाते हैं रिपोर्टिंग के ज़रिए। अच्छा, लास्ट में मैं अपने नाज़रीन को एक और भी अहम बात बताता चलूँ कि साइट पे अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता, एंड इस पॉइंट का खासकर, कि वो जब साइट पे आते हैं तो उनको इस बात को ज़रूर जो है ना नोट करना चाहिए और प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वो ये है कि हम तो कहते हैं ना कि सिर्फ मैनेजमेंट तक, स्टाफ तक भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वर्कर के साथ भी लाजमी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये एक अहम पॉइंट है। उसकी मैं वजह कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि वर्कर्स के साथ भी आपको अच्छे ताल्लुकात और उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है सेफ्टी वाला साइट के अंदर तो होता है, मौजूद होता है, लेकिन वो हर जगह तक तो नहीं पहुँच सकता। तो ज़्यादातर आप लोगों को जो है ना एज ए सेफ्टी ऑफिसर जब आप साइट पे काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स के साथ आपको अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। उसका मैं फ़ायदा बताता हूँ कि उसके फ़ायदे कितने, उसके फ़ायदे बहुत हैं। क्योंकि वर्कर जो है ना वो हर कोने में साइट के अंदर हर जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो उसको मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों का उसको सेफ्टी ऑफिसर से ज़्यादा इल्म होता है। कोई ऐसी जगह पे काम हो रहा हो जहाँ पे इमरजेंसी ज़्यादा हो, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर्स के इल्म में शायद अगर ये बात ना हो, तो अगर आपकी वर्कर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, तो वो ये बात ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। और जब आप तक ये बात पहुँचाएँगे तो लाज़मी बात है आप अपनी ड्यूटी जो है ना, अपनी ड्यूटी पे आपकी आपकी अपनी ड्यूटी पे अबूर होगा, तो आप ये चीज़ें जो है ना अपने मैनेजमेंट तक और अपने स्टाफ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये भी अहम पॉइंट है कि आपको हर जगह पे जो है ना वर्कर्स के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो अ, कुछ ऐसे मोमेंट्स पे जब आपके इल्म में बात ना हो लेकिन उनके इल्म में हो, तो वो ये बात वो यानी कि हैज़र्ड्स की सूरत में भी हो सकते हैं, या अगर कोई हैज़र्ड हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, वर्कर्स को पता है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो ये चीज़ें जो है ना
آپ کو اچھی کوآرڈینیشنس کے ذریعے اور اچھے ریلیشن شپ کے ذریعے آپ تک یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو ناظرین کو پسند آئی ہوگی، اور ناظرین نے اس ویڈیو کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے ناظرین میری اس قسم کی ٹاپکس کو، اس قسم کی ویڈیو کو نہ صرف انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اور میرا بھرپور ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو اور اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آئیں گے، اور مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ تو ہمیں دیجیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔